بعض لوگ کہتے ہیں زکوٰۃ ہم کاٹتے ہیں اور جو کام کرنے والا حضرت اسی کو دے دیتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ کاٹیں، اور بعض عورتیں کے پاس تو بھر بھر کو مال رہتا ہے لیکن زکوٰۃ کا ایک 500 روپے نکال دے تو زکوٰۃ کر بول نہیں اسے ہے یہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ آپ زکوٰۃ بھی نکال رہے ہیں اور وہ ادا بھی نہیں ہوتا تو پھر فائدہ پہن رہی ہو نا مال، تو سوال بھی کسی سے ہوگا؟ تمہیں سے ہوگا۔ اگر کوئی ادا کر رہا ہے تو تمہارے اوپر احسان کر رہا ہے، اگر ادا نہیں کر رہا تو تم اسی مال کو کچھ کیا کر کے بیچ کر کیا کرو گی؟ زکوٰۃ نکالو گی۔ نہیں نکالو گے تو جتنا تمہارا مال ہے وہ سارے کا سارا مال کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے؟ آگ کی شکل اس کو لے کر اس کو تم جہاں جہاں پہنو، یہ جو گھروں کے پاس آتے ہیں، جو مسجدوں کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، جو روڈوں میں جو آپ کو نظر آتے ہیں، خدا زکوٰۃ کا پیسہ ہرگز ان کو نہ دو۔ تو علماء حفاظ وہ قرآن کے اس میں رہتے ہیں تو وہ جاتے رہتی ہیں، پکڑ حضرت بیٹھو جائے کرتی ہیں، نہیں بھی جانا، پہلے گرمی الگ، قرآن کی گرمی، ذکر کی گرمی، روزے کی گرمی، ہاں سمجھ میری بات، یہ ساری گرمی میں رہتی ہوں نا، کیسا کہ نماز نہ پڑھ لے کو حضرت بیٹھو، نہیں بھی جانا، کیا بھائی حضرت بہت تکبر ہے ان کو، کیا ذرہ بیٹھو گے تو رے با ذرہ بیٹھو گے تو پہلے وقت لے لینا حضرت، ہے کیا وقت؟ ہاں ہے تو بٹھا لے، مختصر سا جو سوال پہلے سے سوچ لے چلے جا، وہاں جا کے بڑھیا کوئی نہ سوچتا سو۔ میرا ایک سوال ہے، میرا ایک یہ ہے، عجیب آدمی ہے۔ ویلکم ٹو آور مدرسہ سیدہ یوٹیوب چینل، پلیز سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ رمضان المبارک شروع ہو چکا ہے، تو میں آپ سب سے ایک پیغام لے کر آیا ہوں، حضرت سے ایک سوال بھی کروں گا، زکوٰۃ کس طرح سے نکالنا ہے۔ تو حضرت آپ ناظرین کو یہ بات بتائیں کہ اب تو ماشاءاللہ بہت سارے لوگ رمضان المبارک میں زکوٰۃ کاٹتے ہیں، زکوٰۃ کی نکالتے ہیں سال بھر کا، تو آپ یہ زکوٰۃ کے بارے میں بتا دیں، زکوٰۃ کا اس طرح ہے۔ اور میں اور ایک بھی سوال اسی میں کر دیتا ہوں تاکہ آپ دونوں باتوں کو لے کر چلیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں زکوٰۃ ہم کاٹتے ہیں اور جو کام کرنے والا حضرت اسی کو دے دیتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ کاٹیں، حالانکہ اس کے پاس خود سواری رہتی ہے، اس کے پاس خود مال بھی رہتا ہے، سمجھتے نہیں کہ زکوٰۃ کو کیسا نکالنا، کس طرح سے، اور بعض عورتیں کے پاس تو بھر بھر کو مال رہتا ہے لیکن زکوٰۃ کا ایک 500 روپے نکال دے تو زکوٰۃ کر بول کو نکال ہوتی، تو اس کے بارے میں آپ ناظرین کو بتائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیں زکوٰۃ جو ہے یہ صاحب نصاب پر یہ فرض ہوتا ہے۔ جیسے کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا یا اس کے بقدر قیمت، 52.5 تولہ چاندی یا اس کے بقدر قیمت، یا سونا چاندی اور مال وغیرہ سب ملا کر اگر 52.5 تولہ چاندی کی رقم تک پہنچ جاتا ہے اور اس پر 1 سال بھی گزر جاتا ہے تو پھر زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہو جاتی ہے۔ تو یہ رہا صاحب نصاب آدمی، یعنی وہ مسلمان بھی ہو، عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، اور 1 سال بھی گزرے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ بعض لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے کیا، بولتے ہیں کہ ہمارے اوپر قرض بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، لیکن حساب نہیں ڈالتے۔ ایسا ہے کہ آدمی کے پاس جتنا مال ہے اس سے بھی زیادہ اگر قرض ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ ہاں آدمی کے اوپر قرض ہے اور مال ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، لیکن وہ پیسہ قرض دینے کے بعد بھی بچ جاتا ہے، اور بچنے کے بعد اگر وہ 52 تولہ چاندی کے بقدر اگر وہ پہنچتا ہے تو پھر اس بچے ہوئے مال پر زکوٰۃ اس کی سال گزرنے پر کیا ہوئی؟ فرض ہوگی، واجب ہوگی، وہ نکالنا ضروری ہے۔ یہ ہوا نکالنے کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ قرض میرے اوپر ہے، قرض میرے اوپر ہے، مال یعنی گولڈ ہو یا چاندی ہو یہ میری بیوی کے اوپر، بیوی کے پاس ہے، تو یہ حساب ڈال لیتے ہیں کہ قرض منجہ ہے نا، اس کے اوپر بھی فرض نہیں، یہ غلط ہے۔ قرض تجھے ہے سو تیری جو رکن ہے، بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس کے اوپر احسان کر رہا ہے کہ تو اس کی زکوٰۃ نکالتا ہے، حالانکہ ضروری تو یہ تھا کہ وہ خود نکالے۔ اب وہ چونکہ کماتی نہیں ہے، تیرے لیے اپنے ساری زندگی صرف کر دی ہے، تو تیرا بھی حق بنتا ہے کہ تو اس کی زکوٰۃ نکال، لیکن تو تمہارے اوپر اگر قرض ہے تو آپ ان کی زکوٰۃ
बोलेंगे कि खर्ज है, हमना कहा ज़कात है, तुझे नहीं है भी ज़कात फ़र्ज, सवाल उसे होगा अपनी बीवी को। एक मसला बहुत गंभीर मसला है इसको समझने की ज़रूरत। हाँ, ज़रूरी तो ये था कि बीवी अपने शौहर के लिए अपने माल को बेचकर उसका कर्ज अदा कर देती, ऐसा हालांकि नहीं होता। हालांकि ऐसा नहीं होता, अक्सर नहीं होता, अक्सर नहीं होता। अब ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं होगा, ऐसा बोल सकते हैं 100 में 1 होगा। तो बहरहाल लेकिन इतना है कि ज़कात बीवी निकालना है, लेकिन खर्च जो तुम्हारा है, तुम्हारे ऊपर ज़कात नहीं है, लेकिन तुम उसका निकालोगे। तो बहरहाल देना किसे है ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि आप ज़कात भी निकाल रहे हैं और वो अदा भी नहीं होता, तो फिर फ़ायदा क्या? देना किसे? तो पूरी एक लिस्ट कुरान ने बयान कर दी, इन्नमा सदक़ातु लिल फ़ुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीना अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाब, पूरा लंबी है, मैं वो पूरी तफसील में नहीं जाना चाहता। उसमें पहले ये देखना है कि भाई रिश्तेदारों में जो गरीब हैं उनको ज़कात देंगे, फिर उसके बाद मदारिस का नंबर आता है, फिर उसके बाद फिर और मुसाफिरों का, इसका उसका, फिर नंबर लंबी चौड़ी फहरिस्त है। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं, रिश्तेदारों को देते हुए तहक़ीक़ नहीं करते, रिश्तेदारों को देते हुए तहक़ीक़ नहीं करते कि क्या वाकई उनके पास वो गरीब हैं। बाज़ लोग दिखाते हैं कि हमारी गुर्बत है, ये है वो है, थोड़ा सा लोग अपनी मजबूरी दिखाते हैं, हालांकि अगर तहक़ीक़ करने पर इससे भी ज़्यादा पैसा उसके पास रहता। तो अगर तहक़ीक़ करे बगैर उसको दे देता है, तहक़ीक़ करे बगैर अगर उसको तू पैसे दे देता है, तो फिर तेरी ज़कात अदा नहीं होगी, ये मसला। हाँ, बाज़ रिश्तेदार ऐसे होते हैं कि आप तहक़ीक़ किए हैं, तो हाँ, इसके लिए अगर आपको मालूम नहीं है कि इनके पास पैसा है या वाकई गरीब हैं, तो उनको पैसा देने से पहले आप बता दें कि ये ज़कात का पैसा है। इसमें एक और मसला भी समझ लें कि आदमी पैसा देते हुए नीयत करना चाहिए कि मैं ज़कात निकाल रहा हूँ। इसीलिए कहते हैं कि पूरा माल का हिसाब डाल को 40वां हिस्सा क्या करना, पैसे उठा को रख डालना एक जगह, वहाँ से उठा को किसे किसे देती उनको देना। बगैर नियत के अगर पूरे का पूरा पैसा तुमने किसी को दे दी, नियत नहीं की है ज़कात की, ज़कात अदा नहीं होगी। इसलिए नियत ज़रूरी है, और देते हुए उसको बता दें कि भाई ये मैं ज़कात दे रहा हूँ। अगर तुम वाकई तुम मुस्तहिक हो तो लो, वरना तो हम दूसरों को देंगे। इसलिए कि गैर मुस्तहिक होते हैं फिर भी मंगले कर रख लेते हैं। बात समझ में आ रही? हाँ, बाज़ गैरतमंद रिश्तेदार होते हैं और वो मजबूर भी नहीं होते, मजबूर होते हैं लेकिन वो गैरत ज़्यादा होती है उनके अंदर, तो आपको मालूम भी है कि ये मोहताज हैं, तो आप ऐसे ही उनको पैसे दे दें, कुछ ना कहें, नियत कर लें कि ज़कात है, ऐसे भी आप दे सकते हैं। लेकिन आपने एक सवाल किया कि काम करने वालों को कैसा देना। देखो, काम करने वाले अगर मुस्तहिक हैं, काम करने वाले, तो उसकी तनख्वाह के अलावा आप ज़कात का माल उसको दे सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आप तनख्वाह जो देना था ज़कात के पैसे में आप उनको से तनख्वाह दे रहे हैं, ये गलत है, इससे ज़कात अदा नहीं होगी। जो तनख्वाह है, तनख्वाह दे रहे हैं, उसके अलावा जो ज़कात का पैसा आपने उठा कर रखा है, वो पैसा अगर आप समझते हैं कि वो मुस्तहिक है काम वाला, तो उसको दे सकते हैं। अगर वो मुस्तहिक नहीं है, अगर वो मुस्तहिक नहीं है, तो आप उसको पैसा देंगे तो भी आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। और फिर ऐसे ही भिखारी हैं। मैं तो कहता हूं कि जो घरों के पास आते हैं, जो मस्जिदों के पास खड़े होते हैं, जो रोडों में जो आपको नजर आते हैं, खुदारा ज़कात का पैसा हरगिज उनको ना दो, भिखारियों। इसलिए कि अब तक की जो रिपोर्ट है, अक्सर आपसे ज्यादा पैसे वाले होते हैं कि इसलिए कि ये पेशावर भिखारी हैं, इनको ना दो। इसलिए कि भाई सबसे बड़ा मसला ये है, मैं बार बार कह रहा हूं, सबसे बड़ा मसला ये है कि आप ज़कात भी निकाल रहे हैं, आप
زکات یعنی پیسہ آپ نکال رہے ہیں اور وہ پیسہ ادا بھی نہیں ہو رہا ہے, قبول بھی نہیں ہو رہا ہے, پھر فائدہ کیا؟ یہ بھی بات بول دیں مسجد کو زکات دیں. نہیں, مسجد کو زکات دینا حرام ہے اور دیں گے تو ادا نہیں ہوگا. مدرسے کو دے سکتے ہیں آپ, اور اسی طریقے سے اگر کسی کے اوپر قرض ہے, اس کی قرض کی ادائیگی کے لیے آپ زکات دے رہے ہیں, اس کو مستحق ہونا چاہیے. یعنی وہی قرض دار ہے نا, قرض دار کو دو نا آپ. نہیں حضرت, اب مال رہتا اس کے پاس چپ قرض رہتا. نہیں ویسا نہیں ہوتا. اسی لیے بہتر طریقہ اس کا یہ ہے کہ انہیں کسے قرض دینا, اسے ساتھ میں پکڑ لے جا کے اس کے سامنے تمہیں دے دو, نہیں تو اس کے ہاتھ میں دے کو دے رہا تو کر کو بولو, یہ بہتر طریقہ. اس میں یہ نہ سمجھو کیا جائے ہمارے اوپر شکر رنگ کے جائے ہوں بھائی شکیت کر رہی ہے, ہمیں کیا کرنا بھائی, میرا پیسہ نہ بھی صحیح جگہ ادا کرنا نا, میں ورنہ مجھے پریشانی نہ, میں پیسے بھی نکال دے رہا ہوں, میری زکات بھی ادا نہیں ہو رہی, کل کے دن مجھے کیا ہو رہا ہوں, عذاب بھی ہو رہا. اور خاص طور پر عورتوں کو یہ سمجھا دیں کہ عورتیں ایک ہیلا دلال دی, ہمیں کہاں کما رہی, ہمارے مردانہ ہماری زکات نکالنا, سو انہوں نے نکالا تھا, ہمیں کیا کر رہی ہیں بھائی. سوال تمہارے مردوں سے نہیں ہوگا, نہ تمہارے باپ سے ہوگا, نہ تمہارے بھائی سے ہوگا, نہ تمہاری بچوں سے ہوگا, نہ تمہارے شوہر سے ہوگا. زکات کا تم پہن رہی ہو نا مال, تو سوال بھی کسی سے ہوگا, تمہیں سے ہوگا. اگر کوئی ادا کر رہا ہے تو تمہارے اوپر احسان کر رہا ہے, اگر ادا نہیں کر رہا تو تم اسی مال کو کچھ کیا کر کے بیچ کر کیا کرو گی, زکات نکالو گی. نہیں نکالو گے تو جتنا تمہارا مال ہے وہ سارے کا سارا مال کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے, آگ کی شکل اس کو لے کر, اس کو تم جہاں جہاں پہنتے تھے نا, انگوٹھی پہنتے تھے آگ کی انگوٹھی, چھلا پہنتے تھے آگ کا چھلا, بعد میں زیور جو پہنتے تھے آگ کا زیور. اگر تم چاہتی ہو کہ آگ کے ساتھ اللہ بچائے ہم سب کو, اللہ بچائے کرتی ہو, تو پھر زکات نہ نکالو, آپ کے حوالے. حساب دال کو کاٹنا, جو پیسہ حساب ڈال کر 40واں حصہ, جیسے 1,00,000 روپے ہے تو اس کا 40واں حصہ 2,500 روپے ہوتا. تو یہ آسان مثال سمجھ جائیں. حضرت بعض لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تو وہ کہاں کس کے پاس جا کو سمجھ, علماء اکرام کے پاس جائیں, پہلے علماء اکرام کے پاس جا کر مستقل پہلے سے وقت لیں, ادب کے ساتھ, حضرت تھوڑا سا وقت مجھے دو بول کر. نہیں گئے, انہوں کہاں بزی رہتے ہیں, اور خاص طور پر رمضان میں تو علماء حفاظ وہ قرآن کے اس میں رہتے ہیں, تو وہ جاتے رہتی ہیں, پکڑ حضرت بیٹھو جائے کہتی ہیں, نہیں بھی جانا, پہلے گرمی الگ, قرآن کی گرمی, ذکر کی گرمی, روزے کی گرمی, ہاں سمجھ میری بات, یہ ساری گرمی میں رہتی ہوں, کیسا کی نماز نہ پڑھ لے کو, حضرت بیٹھو, نہیں بھی جانا. کیا بھائی حضرت بہت تکبر ہے ان کو, کیا ذرا بیٹھو گے تو, رے با ذرا بیٹھو گے تو پہلے وقت لے لینا. حضرت ہے کیا وقت, ہاں ہے تو بٹھا لے, مختصر سا جو سوال پہلے سے سوچ لے چلے جا, وہاں جا کے بڑھیا کوئی نہ سوچتا سو, میرا ایک سوال ہے, میرا ایک یہ ہے. عجیب آدمی, عجیب لوگ ہیں, سمجھ میں نہیں آتا. اور علماء تو سستے مل گیا نا بھائی, ہاں, تو اس لیے وقت پہلے سے لے لیں, دیں گے. علماء ہی ایسے ہیں جو آپ کو وقت دیتے ہیں, اور پھگٹ دیتی وقت, پھگٹ دیتی. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کو نبی کا وارث بنایا, تو وقت دیتے ہیں, تو آپ وقت لے کر ان سے پوری تحقیق کر لیں, اور جیسا وہ بتائیں گے اس کے اوپر آپ مسئلے پر عمل کر لیں. تو میں آسانی کے ساتھ بتا دوں کہ جتنا آپ کے پاس مال ہے اس کو پہلے جا کر کیا کرو, تلاؤ. جتنا ہے وہ تلانے کے بعد آج کا جو ریٹ ہے وہ ریٹ کے حساب سے لکھ لو, اس میں سے کیا کرو آپ 40واں حصہ نکال کر زکوٰۃ کیا کرو, دے دو. بعض لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں حضرت کہاں مدارس کو تو کوسے کیسا کیا دینا. دیکھو بہتر تو یہ ہے کہ آپ جو آپ کو معلوم ہے, یعنی ادارہ جو صحیح طریقے سے چل رہا ہے, جن کے ذمہ دار کو آپ جانتے ہیں, ان کے اوپر آپ کو بھروسہ ہے, تو آپ کیا کریں, ان کو جا کر پہنچ کر, حق تو یہ ہے کہ آپ خود پہنچ کر وہاں پر کیا کریں, اپنی زکوٰۃ کو دیں. اگر آپ نہیں پہنچ سکتے تو آن لائن آپ مدرسے کا تعاون کریں. ہمارا بھی ادارہ ہے, آپ کو معلوم ہے, مدرسہ سیدہ, جو 7-8 سال سے الحمدللہ تقریباً دینی تعلیمی تربیتی خدمات انجام دے رہا ہے. انشاءاللہ ہم اس میں اپنا یہ بھی ڈال دیں گے, جو ہمارا سالانہ خرچ ہے 12 لاکھ سے زیادہ ہے, تو
تو وہ بھی آپ اس کو بھی دیکھ لیں، اور پھر اس میں اسکینر بھی ڈال دیں گے انشاءاللہ. اسکینر میں بھی آپ آن لائن بھی بہت سارے حضرات الحمدللہ تعاون کرنے کا وہ عادت کر لیے ہیں. تو اس لیے کہ اب اکثر آن لائن ہی چل رہا ہے، جیسا چل رہا ہے، تو پھر آپ وہ کر کے ہمارے یہاں بھی بھیج کر آپ اس کی رسید بھی حاصل کر سکتے ہیں اور تحقیق کر کے دے دیں. اور خواہ مخواہ ایسا نہیں، بعض ایسے بھی ہمارے سفرا ہوتے ہیں کہ جو آپ کے پاس آتے ہیں ڈپلیکیٹ وہ اس کا پورا بنا لے کر آ جاتے ہیں. سب کے اوپر شک کرنا نہیں ہے، وہ علماء کا کام ہے، امام صاحب جو ہوتے ہیں وہ پہچان لیتے ہیں. تو تحقیق کر کے دیں، ورنہ تو آپ پیسہ تو نکال رہے ہیں لیکن صحیح جگہ پر نہیں پہنچ رہا تو پھر بیکار ہو جائے گا. تو حضرت نے ماشاءاللہ بہت سارے باتیں بتائیں. میں بھی ایک آپ کو آخری میں بات بتاتا چلوں. دیکھو بھائی، جہاں آپ کو حق بنتا، سب سے پہلے حضرت نے کہا کہ آپ اپنے خاندان میں دیکھیں، آپ وہاں اور اپنے علاقوں کے مدارس کو سب سے پہلے وہاں پر آپ دیکھیں. آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کو سوال ہوگا کہ کیا آپ کے مدارس، آپ کے گاؤں کے مدارس ٹھیک طرح سے چل رہے تھے، وہاں کا خرچہ پورا ہو رہا تھا. آپ کی ذمہ داری، میری ذمہ داری بنتی ہے کہ سب سے پہلے اس جگہ کو دیکھیں. ایسا نہیں کہ آپ کا پیسہ 500 روپے آپ سات جگہ دے کے خوش ہو جا رہا، بھائی 500 دے ڈالا. بھائی ضرورت کہاں ہے وہاں پر تحقیق کرو، اپنے علاقوں پہ دیکھو کہاں کرتے. اگر کر سکتے ہو، معلوم ہے تو کرو، ورنہ ہمارے علاقے میں ہمارا مدرسہ ہے تو وہاں بھی آپ کرو. اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ بعض جگہ پر ہم خود بھی پہنچتے ہیں لوگوں کے پاس مدرسے کے تقاضا لے کر، تو جب لکھتے ہیں کیا لکھنا، اگر کیا تو بھی لکھو حضرت بولتے ہیں، ہاں وہ معلوم نہیں ہے، کیا تو بھی لکھو، حالانکہ اس کے پاس زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. بابا کے نام پر لکھا ہوتا تھا. بابا کے نام پر نہیں، بابا کے نام پر نہیں ہوگا. زکوٰۃ تیری ہے تو تیری زکوٰۃ ہو، بابا کی زکوٰۃ کہاں ہے؟ حالانکہ مرحوم رہتی باپ. مرحوم ہے تو عیسیٰ علیہ ثواب پہنچے گا. زکوٰۃ ہے نا بھی فرض. بھائی آدمی فرض نماز ہے اس کے پر فرض ہے، ان نہیں میں تہجد پڑھتا ہوں دوپہر کو تو ہوتا ہے کیا؟ فرض چھوڑ ڈال کو اس کی مثال آپ ایسا سمجھو کہ جیسے آدمی کے پاس ایک ہی چک کپڑا ہے، سمجھ نہیں، ایک ہی چک کپڑا ہے، پورا بدن اس کا کپڑے سے خالی ہے. ابھی نے کام باندھنا سو یہ کپڑا سطر چھپانا، یعنی ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے چھپانا پڑتا ہے نا، یہ نا سطر ہمارا. تو یہ چھوڑ ڈال کو نہیں میں پگڑی سنت ہے پگڑی بنتوں گا، تو یہ حیا کے خلاف ہے مثال، لیکن یہ مثال فٹ ہوتی ہے. پہلے زکوٰۃ نکالو، پھر اس کے بعد اللہ نے آپ کو دیا ہے ہبہ کرو، یعنی ہدیہ دو، عطایہ دو، صدقہ دو، ایصال ثواب کرو، جو بھی کر سکتے ہیں آپ. تو بہرحال اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. اس ویڈیو کو اصل پیغام ہے کہ زکوٰۃ کس طرح سے کاٹنا ہے، کس طرح سے نکالنا ہے. بہت شارٹ ویڈیو بنایا ہم لوگوں نے. اس کی زیادہ آپ کو تحقیق چاہیے تو آپ پرسنلی مل سکتے ہیں حضرت کو، مل کر اگر وقت لے کر بات کرنا ہے تو بات کریں. اپنے علاقوں کے بڑے بڑے علماء رہتے ہیں جو ان سے بات کر سکتے ہیں. آپ کس طرح سے، آپ 7.5 تولہ حضرت نے بتایا، آپ کو تولہ کا کیا پتہ نہیں ہوگا تو وہ تحقیق کریں بھائی. ایک تولہ کا کتنا گرام ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے، کتنا مال چل رہا ہے، کتنا ریٹ چل رہا ہے. آپ خود محنت کرنا ہے، ہر چیز علماء لے کر آپ کے سامنے نہیں آ سکتے. آپ خود تحقیق کریں، بیٹھیں اور اس کے مال آپ نکالیں.